الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال سبحانه عز وجل ولا يفلح الساحرون وقال سبحانه ما جئتم به السحر إن الله سيبطله وقال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى وقال ومن شر النفاثات في العقد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وذكر فيها السحر وقال عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. सूरह बकरा की आयत नंबर 102, सूरत यूनुस आयत 77 और सूरह यूनुस ही की आयत नंबर 81, सूरह ताहा की आयत 69 और सूरतुल फलक की आयत नंबर 4। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक जो सही बुखारी
اور صحیح مسلم اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان جسے امام ترمذی، امام حاکم، امام دارقطنی، امام طبرانی نے معجم کبیر میں نقل کیا ہے، دوران خطبہ آپ حضرات کے سامنے یہ ارشادات پڑھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے ان آیات اور احادیث کی صحیح وضاحت، تشریح اور بیان کرنے اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہر شخص کے ساتھ، ہر گھر، ہر گلی محلے، کوچے، گاؤں، شہر، افراد سے لے کر اجتماعی شکل تک، گھروں سے لے کے تجارت، کاروبار اور دکانوں تک، بچوں سے لے کر بڑوں تک ایک عمومی پریشانی جس کا سامنا معاشرے کے اندر تقریباً ہر فرد کو ہوتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کبھی کبھار وہ ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو راستہ انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت اور خسارے اور نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا صحیح حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو میں اس مسئلے کی نشاندہی بھی کروں گا قرآن و سنت کی روشنی سے، اور اس کے اسباب اور اس کا صحیح حل جو قرآن و سنت نے بتایا ہے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مسئلہ ہے سحر اور جادو کا۔ ہر شخص اس پریشانی میں ہے آج کے زمانے میں، اور یہ پریشانی ہر گھر کی ہے۔ جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا، افراد پر ہو گیا، کاروبار پہ ہو گیا، بندش ہو گئی۔ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ نقصان کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک عمومی ہمارے ہاں اس کی فضا بن گئی ہے، اور اس کے علاج کے سلسلے میں خواتین مردوں سے زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ مرد بیچارے اپنے کاموں میں ہوتے ہیں اور یہ اس سحر اور جادو کے بعض دفعہ وہم میں مبتلا ہو کر پتہ نہیں کن کن لوگوں کے پاس جاتی ہیں، مال بھی ضائع، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بسا اوقات ایمان ضائع ہوتا ہے۔ میں احادیث سے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات سمجھیے کہ جادو کرنے والا شخص، جادو کروانے والا شخص قرآن کی روح سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
یہ کافر ہے. مسلمان شخص نہ جادو کرتا ہے نہ جادو کرواتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 102 پڑھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین ہوتے تھے، جنات، ان کے ذریعے دنیا کے اندر جادو پھیلا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. ان ظالموں نے جادو کیا اور جادو کی نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے ہیں. بلکہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان یہود بدبختوں نے جو دنیا میں سب سے بڑے جادوگر ہیں، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر لکھا ہے اور کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت انسانوں پہ بھی تھی، جنات پہ بھی تھی اور حیوانات پہ بھی تھی، اور شرق و غرب، شمال و جنوب، پوری دنیا پہ حضرت کی حکومت تھی، وہ جادو کے زور سے تھی. قرآن مجید نے اس وسوسے کا علاج کیا اور اس بات کی تردید کی. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، جو شیطان تھے انہوں نے کفر اختیار کیا. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے. یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے. کیا مطلب؟ جادو کرنا کفر ہے. جو شخص جادوگر ہوتا ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اتنا عظیم پیغمبر کیسے جادو کر سکتا ہے؟ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے بار بار کیا ہے. آپ کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے. بتائیے کہ وہ کافر تھے یا نہیں تھے؟ ان کو کس نے جمع کیا تھا؟ فرعون نے. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ، ان کو جمع کرنے والا کون تھا؟ فرعون. اور جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادو کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت یہ کافر تھے. ان کے مقابلے میں اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. حضرت نے جادو نہیں کیا، حضرت کے ہاتھ پہ اللہ نے معجزے کو ظاہر کیا ہے. اس واقعے سے کیا معلوم ہوا؟ کہ پیغمبر جادو نہیں کرتا. پیغمبر پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی تعلیمات پاکیزہ ہوتی ہیں، اس کے ارشادات، اقوال و افعال، اس کے کردار پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ پاکیزہ ہوتا ہے. اور جادو کرنے والا پاکیزہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید نے فیصلہ کیا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے. تفصیل کا وقت نہیں ہے، اگر ایک ایک آیت کی تفصیل میں جاؤں تو موضوع رہ جائے گا. ذرا اپنے دل سے بھی پوچھئے اور جا کے خدا کے لیے اپنے گھر میں اپنی مستورات کو بھی بتائیے. مسلمان ہندوؤں جیسے وہم کے اندر مبتلا ہو چکا ہے قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے. جادو کر کے کسی نے بندش کر دی، جی کاروبار بند ہو گیا. اور ان بدبختوں کو دیکھیے، ہمارے ملک کی بدبختی ہے، کچھ نظام نہیں ہے، قانون نہیں ہے، کوئی اسلام کا نام ہے. ورنہ ارباب اقتدار کو چاہیے تھا لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کرتے. ہر گندا اور نجس اور پلید آدمی چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور ذرا دعوے اس کے دیکھو
میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کفر ہے یا نہیں؟ آپ کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے چارٹوں پہ لکھا ہوا ہے، اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں، ہر مسئلے کے لیے ہمارے پاس آئیے۔ شادی میں رکاوٹ ہو، محبوب کے ملنے میں رکاوٹ ہو، تجارت میں نقصان ہو، فلاں میں یہ ہو، فلاں میں وہ ہو، ہمارے در پہ آئیے، مایوس نہ ہو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ مجھے بتاؤ یہ اللہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے پاس، تم مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس اتنا ہوتا تو تم خود فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھتے؟ تمہارے پاس ہوتا تو شاہانہ محل تمہارے پاس ہوتا، تم کیوں لوگوں کے فال نکال کے اور ان کو تعویذ وغیرہ دے کے ان سے 2، 3 اور 4، 5 ہزار روپے لے رہے ہو؟ ساری دنیا تمہارے پاس موجود ہے، یہ کیوں لیتے ہو ان سے؟ لیکن ہمارے لوگوں کا دماغ بند ہو چکا، انہیں قرآن مجید کا پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کہتا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر قرآن دوسری جگہ پہ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کی آیت 69، 1 کم 70 میں، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جب بھی آتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ قرآن کا۔ وقتی طور پر اس کا جادو کسی کو پریشان کر سکتا ہے وسوسے کی صورت میں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے سینے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس وسوسے سے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ جو خیالات ہمارے دل میں ڈالتا ہے ابلیس ڈالتا ہے، جو قرآن کی آخری صورت میں ہے، اور مزے سے وسوسہ ڈال کے الخناس پیچھے ہٹ کے چھپ جاتا ہے، گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے۔ ساس سمجھتی ہے جب سے بہو آئی اس کے بعد گھر کا نظام تباہ ہو گیا، بہو کہتی ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں میری زندگی کا سکون نکل گیا ہے۔ یہ الگ سے صاحب کے پاس جا رہی ہیں حساب کر کے دیجئے، یہ الگ سے جا رہی ہے حساب کرنے کے لیے، اس کا حساب یہ بتا رہا ہے کہ ساس مجرم ہے، ساس جس کے پاس جا رہی ہے اس کا حساب یہ بتا رہا ہے کہ بہو مجرم ہے۔ اور یہ میں کسی ہندو معاشرے کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ حضرات کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جادوگر کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ بند رزق کو کھول دے یا کھلے ہوئے کسی کے رزق کو بند کر دے؟ سوال یہ ہے کہ کائنات کا نظام اللہ نے کسی بندے کے ہاتھ میں دیا ہے یا نہیں دیا؟ مجھے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، جس دروازے کو اللہ بند کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت کھول نہیں سکتی۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اس نقصان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر پہنچانا چاہے اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ کیا اس آیت کے مطابق میرا عقیدہ ہے؟ کیا میرے گھر کی خواتین اس آیت کو سمجھتی ہیں؟ النافع، یہ ایسی اندھی قوم ہے کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔ یہ 99 اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت 99 نام ہیں، ہر قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، ثواب کی نیت سے یہ پڑھتے ہیں کہ اس کا اجر اتنا ہے۔ انہوں نے کبھی ایک ایک لفظ کے معنی پر غور نہیں کیا، ورنہ ان کا عقیدہ اس سے بھی ٹھیک ہو جاتا۔ کھول کے کبھی پڑھیں آپ، اس میں ہے یا نہیں النافع، اس میں ہے یا نہیں الضار،
نفع دینے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات، یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے، اللہ کی صفات میں سے ہے۔ اور کون ایسا ہے کہ جو آپ کی بگڑی ہوئی قسمت کو ٹھیک کر دے اور آپ کی ٹھیک قسمت کو بند کر دے؟ یہ تو نظام قدرت میں دخل دینا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ کاش کہ صحابہ کرام کا زمانہ آج بھی خلافت راشدہ کے طرز پر مسلمانوں کو خلافت راشدہ کی حکومت مل جائے تو آپ کو یہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے کہ خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہماری جان بخش دیجئے، ہم پھر ایسا نہیں کریں گے۔ اب تو یہ لوگوں کی قسمتیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اٹھائیے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا تمام گورنروں کے نام پہ، اور کیا کہا؟ اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، جو جادوگر ملے اور جادوگر عورت ملے اسے قتل کر دو، جیل میں نہ ڈالو، لمبی بات نہیں، سر قلم کرو۔ یہ صحیح بخاری میں اثر موجود ہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا مدینہ منورہ کے پاس ایک عورت جادو کرتی ہے، آپ نے فرمایا فوراً جا کے قتل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحیح بخاری میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، ہر مجرم کے لیے شریعت میں سزا مقرر ہے۔ جادو کرنے والے شخص کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ ضربۃ بالسیف، تلوار، اور کوئی سزا نہیں، تلوار کی ضرب سے اس کی گردن قلم کر دو۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو جادوگر ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، تو ہم تو جادو نہیں کرتے۔ ہمارا کیا ہوگا؟ جہاں اس کی شریعت میں یہ سخت ترین سزا ہے، ایسے جادوگر، کاہن اور نجومی، ماضی یا مستقبل کے حالات بتانے والے کے پاس جانے والے کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ من اتا کاہنا او عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، مسند بزار کی روایت ہے، سیدنا عمران بن حسین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی اس حدیث کے راوی ہیں۔ جو شخص کسی ایسے آدمی کے پاس گیا جو ماضی کے حال بتاتا تھا، یا ایسے کے پاس گیا جو مستقبل کے حالات بتانے والا ہے، مجھے بتاؤ آج آپ کے اخبارات میں یہ چھپتا ہے نہیں چھپتا؟ آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ آج اس دفعہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ میں نے اللہ کی قسم خود کچھ لوگ دیکھے جو اخبار لیتے اس لیے ہیں کہ اس میں اپنی قسمت کا حال جان لیں۔ اور تو اور ہمارے ہاں تو مذہب کے نام پہ بھی تجارت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے کچھ نسخے ہوتے ہیں بعض کمپنیوں کے، صرف ان چیزوں کی بنیاد پر وہ قرآن مجید بیچنا چاہتے ہیں۔ اس کے آخر میں یہ نقش فلاں ہے، یہ نقش فلاں ہے، یہ نقش سلیمانی ہے، اور یہ نقش فلاں ہے، نقشے، اور وہاں پہ وہ آخر میں دیا ہوا اور تو اور الف سے لے کے یا تک حروف لکھے، نیچے لکھا کہ آنکھ بند کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس میں سے کسی ایک کے اوپر ہاتھ رکھیے اور نیچے اس کا نتیجہ دیکھ لیجیے۔ یہ قرآن مجید کے مصحف کے آخر میں
خیر کا کوئی راستہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کی طرف سے آسمان سے ہماری طرف خیر آ جائے. ہم نے تو اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی یہ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, ناظرہ پڑھتا تھا میں, ایسا ہی ایک مصحف آیا مدرسے میں, طلبہ کو کھیل مل گیا, آنکھیں بند کر کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے ہاتھ رکھ رہے. ایک ساتھی تھا, اس نے ہاتھ رکھا, نیچے نتیجہ دیکھا, عن قریب آپ کے یہاں خوشی ہوگی, بیٹا پیدا ہوگا. 5 سے 6 سال کی عمر کا بچہ. الحمدللہ یہ ایک نتیجہ ایسے سامنے آیا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تمام طلبہ نے کان پکڑے اور نے کہا کہ دا قرآن ملی سے خواتا ہو سائے, استادوں کو دے دو, پتہ نہیں کیا ہے یہ کیسے نتیجے نکل رہے, یہ کیا ہے. من اتا کاہنا, جو کسی کاہن کے پاس آیا, کاہن اس کو کہتے ہیں جو ماضی کی خبر دے, او عرافن, یا ایسے کے پاس آیا کل کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا, یہ ہفتہ کیسے گزرے گا, یہ مہینہ کیسے گزرے گا. ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے قسمت کے حال اور رشتوں کے حال لوگ معلوم کرواتے ہیں کہ جی فلاں جگہ سے رشتہ آیا, یہ رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ دین کے نام پہ بیٹھا ہوا ڈاکو, ایمان کا ڈاکو, یہ اس کو صرف بتا رہے ہاں میں قرآن و سنت سے حساب کر کے بتاتا ہوں. اس سے بڑا بے ایمان اس کائنات پہ کوئی نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ایسا جھوٹ بول رہا ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, حساب و کتاب کی کوئی کتاب نہیں ہے شریعت کے اندر. یہ کہاں سے غیب کا علم آپ کو بتاتی ہے. عورتیں بھی آ جاتی, آپ ہمارا حساب کتاب کیجیے. کس کو سمجھائے آدمی, اور ان کو صحیح راستہ بتاؤ تو بس انہیں تے پتہ ہی نہیں کسی چیز دا. ہاں یہ بتاؤ کہ تمہارا تو بیڑا غرق ہے, تمہارے تو گھر میں کوئی فرد نہیں ہے جس کے اوپر جادو جن نہ ہو, اور ایسے جن ہیں کہ جناب جن کا کوئی علاج نہیں ہے. تب یہ خوش ہوں گے, ہاں دیکھا حساب میں پتہ چل گیا. اللہ کی ذات پہ توکل کس کو کہتے ہیں, سمجھتے ہو اس کو کہ توکل کہا کسے جاتا ہے, اور اس توکل نام کی کوئی چیز ہمارے پاس ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد نہ ہماری حفاظت نہ ہمارے بچاؤ نہ کچھ بھی, بس ہمیں ایک شیطانوں کے حوالے کر دیا. کوئی ادھر سے گزر رہا ہے وہ میرے اوپر بیٹھ رہا ہے, کوئی ادھر میرا پاؤں آ گیا نظر بھی نہیں آگے, جی اس نے ہمارے بچوں کے اوپر پاؤں رکھ دیا, وہ بھی آ کے جناب 70 آدمی میرے اوپر بیٹھ رہے ہیں, میری گردن میں اڑ رہے ہیں, کوئی بچانے والا ہے نہیں. یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے. اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے. اٹھاؤ سورۃ الرعد 12ویں پارے کے اندر, لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ نے انسان کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کی جماعت مقرر کی ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 فرشتے ہیں جو ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے ہر وقت مامور ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے یحفظونہ, اس کی حفاظت کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے محافظ فرشتے تمہارے پاس بھیجتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے. ایمان کی کمزوری, اعمال صالحہ سے دوری, پاکیزگی اور نفاست اور اللہ کے قرب والے راستوں سے دور ہونا, اس کی وجہ سے دل ویران ہو جاتا ہے. اور جب دل ویران ہوتا ہے تو ویران گھر شیاطین کا مسکن ہوا کرتا ہے. پھر اس میں شیطان وسوسے ڈالتے ہیں, اور جیسے وسوسے وہ ڈالتے ہیں اگر ایمان آگے نہیں ہے تو جہاں دوڑائیں گے اس طرف انسان جائے گا.
ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ، یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کچھ لوگ آئے، سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکہان، کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کاہنوں کے متعلق جو حالات بتاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس بشیء، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے سے سوال کرنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وہ جو بات بتاتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتی ہے، انہم یحدثون اشیاء حقا، کچھ باتیں وہ بتاتے ہیں وہ سچ ہوتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ جن ہوتا ہے، وہ جن اپنے اس شیطان دوست کے دل میں ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے اس کو بتاتا ہے، وہ تمہیں بتا دیتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ؟ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے خود ایسا دیکھا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، میں گیا انہوں نے جو بات بتائی ویسے ہی تھی۔ جب ہم مسلمان یہ بات کہتے ہیں نا کہ دین اسلام قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کی تعلیمات قیامت تک کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دین صرف صحابہ اور تابعین کے زمانے تک تھا، آج ماڈرن دور ہے تو دین آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، نہیں، قیامت کی صبح تک دین ہے، اس کی تعلیمات ہیں۔ بیماری آئے گی اس کی شفا، مشکل آئے گی اس کا حل، فراخی آئے گی اس میں زندگی کیسے گزارنی ہے، ساری تعلیمات قیامت کی صبح تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ایک معاملہ بھی خفی نہیں چھوڑا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین بیمار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر غم کے اثرات، حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مغموم ہیں؟ ان بچوں کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ دونوں بیمار ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہوں۔ فرمایا ہاں بچوں کے ساتھ ہی معاملہ ہو، میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ انہیں دم کیجئے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، 3 مرتبہ یہ دم کر کے پڑھیے صبح اور شام۔ ہر شیطان کے شر سے، نظر بد کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں پہ، نواسیوں پہ اور جو بچے بیمار ہوا کرتے تھے ان پہ یہ دم کیا کرتے تھے۔ بتاؤ کس کو پتہ ہے اس کا؟ دوڑ رہے اور جس کے پاس جا رہے وہ جادوگر ہے، اگرچہ اس کے سر پہ پگڑی ہے، اگرچہ وہ دین کے نام سے بیٹھا ہوا ہے کہ میں قرآن و سنت کے مطابق علاج کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، جس انسان میں یہ علامات پائی جائے وہ شرعی طور پہ دم کرنے والا نہیں ہے، وہ جادوگر ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو شخص آپ سے یہ پوچھے کہ مریض کی ماں کا نام کیا ہے، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے، دین کے نام پہ ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پیغمبر نے بیماروں کے اوپر جب دم کیا، مجھے کوئی آدمی لا کے بتا دے انہوں نے پوچھا ہو کہ مریض کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا ہو مریض کی ماں کا نام بتاؤ میں حساب کرتا ہوں، جب نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ یہ دین ہو سکتا ہے؟ میں کھل کے کہہ رہا ہوں، پوچھ لینا جو آدمی ایسے کرتا ہے اس کو کہو مجھے صرف یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مریض سے پوچھا ہو تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟
جو شخص آپ سے مطالبہ کرے مریض کے متعلق، خاتون ہے اس کے ساتھ بیماری ہے فلاں ہے، اس کا کپڑا لے آؤ، قمیص لے آؤ، دوپٹہ لے آؤ، اس کی شلوار لے آؤ، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مریض کے کپڑے نہیں منگوائے، صحابی نے نہیں منگوائے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، اپنے محدثین اور ان علماء جن کی بنیاد پہ آج تک ہمیں دین پہنچا ہے، اور جس کو پڑھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی طالب علم ہیں، ہم بھی اس علم کے راستے پہ چل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بننا چاہتے ہیں، ان حضرات نے لکھا ہے مریض کی ماں کا نام پوچھے، یا ایک کپڑا لے کر آؤ، یا کہے کہ فلاں قسم کا جانور یا جانور کا خون لے کر آؤ، یہ جادوگر ہے۔ کالا بکرا ہو اس کی سری لے آؤ، کالا بکرا ہے اس کا دل نکال کے لے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ۔ میں علماء کی ہزاروں دلائل سے عرض کر رہا ہوں، میں جو رقیہ شرعیہ کرنے والے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتانے والے، کیونکہ جانور یا اس کا خون لے کر آؤ، کبھی جی الو اس سے علاج ہو رہا ہے، کالی بلی سے علاج ہو رہا ہے، یہ ہندو تو کر سکتے ہیں، یہودی تو کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور جو مسلمان اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، میں نے وہ حدیث ذکر کی، من اتا کاہنا او عرافا، جو شخص کسی کاہن کے اوپر یا کسی نجومی کے پاس آیا، قسمت کا حال بتانے والے کے پاس، اس نے جو بات بتائی، فصدقہ فیما یقول، اس کی بات پہ اس نے تصدیق کی، اس کو سچا سمجھا، فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے دین کا کفر کیا، انکار کیا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہے کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں دھوئیں والی، اس کا دھواں اس کو دو، سمجھ جاؤ جادوگر ہے۔ جو کہے کہ مریض کو میرے پاس لاؤ اور میں اس کا حساب و کتاب کرتا ہوں، سمجھ جاؤ یہ جادوگر ہے، حساب کتاب جادوگر کیا کرتا ہے۔ میں نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا، بہت تلاش کیا، کوئی کمزور سی روایت مل جائے کہ ہم تو سمجھ جائیں نا کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، جائز کر رہے ہیں۔ کوئی بتا دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو مریض کے متعلق کہ جی میں اس کا حساب کتاب کر کے بتاتا ہوں اس کے، جو آپ کو ڈبے بنا کے دے اور اس میں ایسی چیزیں لکھے یا زبان سے ایسے کلمات پڑھے جو سمجھ میں نہ آئے، سمجھ جاؤ یہ منتر پڑھ رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ قرآن صاف ستھرا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آج تک یہ بیچارے لوگ ہمارے کبھی کبھار کوئی تعویذ اٹھا کے لے آتے ہیں اور کہتے جی یہ ملا ہے اس کو پڑھیے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پڑھ سکتی، وہ لکھا ہی ایسے گیا ہے کہ اس کو کوئی پڑھ ہی نہ سکے، بس ایک موٹا موٹا اندازہ لگا کہ ہاں جادو ہے فلاں چیز ہے۔ لکھتے ہی ایسے ہیں کہ وہ پڑھا نہ جائے، زبان سے پڑھتے بھی ایسے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک کہ آپ نے فرمایا اعرضوا علی رقاکم، اپنے صحابہ کی تربیت کیا آپ نے، جب تم کسی کے اوپر دم کرنا چاہو تو پہلے وہ اپنا دم مجھے بتاؤ، مجھے سناؤ کیا دم کر رہے تم۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہود کے سردار کو بچھو نے سانپ نے کاٹ لیا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر دم کیا، ٹھیک ہو گیا، 100 بکریاں انعام میں ملی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا ابو سعید کیا پڑھا تھا؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا، فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، میں نے اس لیے فاتحہ پڑھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا تم، جو بکریاں ملی ہدیے میں ٹھیک ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے،
خارجہ بن سلط رضی اللہ تعالیٰ کے چچا فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، یہاں سے نکل کے جانے لگے، راستے میں ایک بستی میں لوگوں نے زنجیروں سے ایک آدمی کو باندھا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کچھ ہو گیا۔ آپ کہاں سے آئے؟ کہا میں مسلمان ہوں، مدینہ سے آیا ہوں۔ اچھا، اس پیغمبر کو مانتے ہو جو ابھی نیا آیا ہے؟ ہاں، تو پھر اس کے اوپر کوئی دم وم کرو، یہ ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، 3 دن تک اس پہ دم کیا، سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا، آپ نے فرمایا ہاں، سورہ فاتحہ کو اللہ نے اس انداز سے میری امت کے لیے تحفے کے طور پہ نازل کیا ہے کہ یہ فاتحہ جیسی سورت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، جتنے پیغمبر آئے، کسی کو نہیں ملی جو اللہ نے میری امت کے لیے مجھے تحفے کے طور پہ دی ہے۔ اس امت کو پتہ تو چلے نا کہ فاتحہ کیا ہے۔ جب آپ کسی کو بھی بتاتے ہو فاتحہ پڑھو، پہلے کہہ دو فاتحہ فلق ناس سے پڑھتے رہنے جو کوئی اور کرو، یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کسی آدمی سے بات کر رہے ہو اور وہ آپ کی بات میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہو، غور سے نہ سن رہا ہو، آپ آئندہ اس سے بات کرنا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ جی یہ جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں کبھی کبھار گشت پہ نکلتے ہیں تو ہم ان کی بات جب نہیں سننا چاہتے تو مجبوراً پریشانی میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ 2 منٹ کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور انہوں نے کہنا ہوتا ہے بھئی مسجد میں بات ہو رہی، آ جائے، اتنی بات ہوتی، لیکن ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کو ہماری بات اچھی نہیں لگ رہی۔ یہی معاملہ ہم فاتحہ اور اس کے ساتھ کرتے ہیں، جب بتایا جاتا ہے تو اس کو دائیں بائیں ہوتے کرتے رہنے، کوئی نئی چیز بتایا۔ آج کا نوجوان صبح 10 بجے اٹھتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انسان سویا رہے یہاں تک کہ دن چڑھ جائے، سورج طلوع ہو جائے، اس کے کانوں میں ابلیس شیطان پیشاب کرتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو جمائی آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جوائی میں اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے اوپر نہ رکھے، یوں اس کو بند نہ کرے، شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، صحیح مسلم کے الفاظ۔ اور تو اور بیت الخلاء میں جا رہے ہو یا غسل خانے میں جا رہے ہیں کپڑے بدلنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنے کپڑے اتارنا چاہو بسم اللہ کہو، اس لیے کہ جب بسم اللہ نہیں کہتے اس کے بغیر جب کپڑے اتارتے ہو وہ شیاطین اور وہ جنات وہ پھر تمہیں ایذا اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ شریعت میں یہ بیماریاں بتائی بھی گئی، ان کا حل بھی بتایا گیا۔ جب بھی اس چیز کو محسوس کریں، آپ کو لگے کہ کسی آدمی کے ساتھ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، آپ کو شک ہوا کہ اس کے اوپر کوئی جادو ہو گیا، کچھ ایسی چیز ہو گئی، تو آپ شرعی طور پہ رقیہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس مریض کے اوپر 7 مرتبہ، آیت الکرسی پڑھیں 1 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کے وقت ان کو پڑھ لے یہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں ہر شیطان کے شر سے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، ایسے مریض کے اوپر سورہ دخان پڑھیں، اس کے اوپر سورۃ الجن کی تلاوت کریں، اور سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا سے لے کر آخر سورہ ناس تک یہ صورتیں اس کے اوپر پڑھیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب یہ کیا جائے
ابلیس وہاں ٹھہر نہیں سکتا۔ اور تو اور اگر کوئی مسلمان ایسا مسلمان ہے جسے کچھ پڑھنا نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آتا ہے نا، اللہ اکبر کہنا تو آتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ دے، حدیث کے الفاظ یہ کہ شیطان وہاں ٹھہر نہیں سکتا، بھاگ جاتا ہے وہاں سے۔ جب کسی نئی جگہ پہ جائیں، نئے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہو، اب چاہتے کہ میں شیاطین سے بچ جاؤں، یہاں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، داخل ہوتے وقت کہہ دو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ کہہ دو، وہاں کے شیاطین جو شیطان ہیں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوں گے، آپ کے گھر کو خالی کر دیں گے۔ آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو آسمان سے بھیج دیتے ہیں، صبح تک اس کی حفاظت کے لیے تمہاری ڈیوٹی ہے، سیکیورٹی گارڈ بن کے اس کے پاس کھڑے ہو۔ یہ حدیث ہے۔ بستر پہ آؤ، سورہ آیت الکرسی پڑھو، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو، اگلی نماز تک اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے حفاظت فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، ابلیس کو پکڑ لیے صحابی نے، انسانی شکل میں آیا تھا، 3 مرتبہ کہتے خیر کی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دو، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ ہر شیطان سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے جتنے بھی یہ دم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، یہ کام تب کریں گے جب صرف ایک چیز پہلے پیدا ہوگی، وہ ہے یقین اور توکل اللہ کی ذات کے اوپر۔ جب آپ کہہ دیں گے اے اللہ میرا آپ کی ذات پہ ایسا یقین ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، مجھے آپ کی عظمت کی قسم وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، آپ کی طرف سے میرے لیے خیر لکھی گئی ہو، میرے رب میرا یقین ہے ساری دنیا میرا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتی۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح پڑھا، شام تک حفاظت، شام کو پڑھا صبح تک حفاظت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے ان ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔